بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ حلیمہ سعدیہ نسوان کڑپا میں داخلہ کے قواعد و ضوابط برائے 2025 تا 2026 جن کی پابندی کرنا طالبہ کے لیے اور طالبہ کے سرپرستوں کے لیے لازم ہے، ورنہ داخلہ نہیں لیا جائے گا یا داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔ کسی ضرورت پر گھر جانے کے لیے رخصت کی درخواست دینا اور داخلہ کرانے والے والد وغیرہ یا والدہ، نانی، دادی، بھائی، ماموں جیسے محرم رشتہ دار کے ساتھ جانا لازم ہے۔ غیر محرم یا کسی دوسرے کے ساتھ نہیں بھیجا جائے گا۔ گھر سے واپسی کے وقت بھی داخلہ کرانے والے محرم رشتہ دار کے ساتھ بھیجنا ہوگا۔ سرپرست پر لازم ہوگا کہ وہ ماہانہ ایک بار مدرسہ آ کر اپنی لڑکی سے ملے۔ جب ماہانہ ملاقات کے لیے آئیں تو صرف ملاقات کر کے چلے جائیں۔ بچی کے لیے چھٹی کا مطالبہ نہ کریں، چھٹی نہیں دی جائے گی۔ اگر آپ کی ملاقات سے پہلے تک بچی صحت مند تھی اور آپ کی ملاقات پر کسی تکلیف کی شکایت کرے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ جب ملاقات کے لیے آئیں تو اپنا فون مدرسے کے ذمہ داروں کے پاس رکھ دیں۔ 2 گھنٹوں سے زیادہ نہ ٹھہریں۔ ملاقات کا دن اتوار ہے، یعنی صبح سے عصر تک۔ عصر کے بعد ملنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فون پر بچی سے بات نہیں کروایا جائے گا۔ اپنی لڑکی کے متعلق کچھ معلوم کرنا ہو تو ناظم مدرسہ سے معلوم کر لیں۔ اگر کبھی ہو سکے تو ہم خود بچی سے بات کر کے اس کی ریکارڈنگ آپ کو پہنچا دیں گے۔ اگر کسی سخت ضرورت پر اپنی بچی سے ملنا یا اس کو رخصت پر لے جانا چاہیں تو پیشگی یعنی پہلے فون کر کے اجازت لے کر آئیں۔ اپنی سہولت پر جب چاہیں اچانک نہ آ جائیں۔ ایسی صورت میں آپ کی بچی سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی۔ اگر آپ کی لڑکی آپ کو فون کر کے یا کسی سے فون کروا کر کوئی شکایت کرے یا کسی اور سے شکایت کروائے تو آپ اس پر اعتماد نہ کریں، نہ کوئی فیصلہ لیں، بلکہ ناظم مدرسہ سے رابطہ کر کے تحقیق کریں اور جس نمبر سے فون آیا ہے وہ نمبر محفوظ رکھ کر ناظم صاحب کو دینا ہوگا۔ اگر ناظم صاحب سے فون پر بات کرنا ہو تو سرپرست خود بات کریں، دوسروں سے فون نہ کروائیں۔ اگر فون پر بات نہ ہو سکے تو واٹس ایپ پر میسج بھیج دیں۔ یہ نہ کہیں کہ ہم فون لگائے تھے مگر آپ فون نہیں اٹھائے یا فون نہیں لگا۔ عارضی رخصت پر جاتے وقت طالبہ کا پورا سامان لے جانے نہیں دیا جائے گا۔ بالکل قریبی رشتہ داروں کے نکاحوں میں شرکت کے لیے تو 2 دنوں کی رخصت دی جائے گی، مگر دور کے رشتہ داروں کے نکاحوں کے لیے چھٹی نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح غیر ضروری اور غیر اسلامی رواجوں میں شرکت کے لیے چھٹی نہیں دی جائے گی۔ مدرسے کے مجوزہ تعلیمی کورس کو پورا کرنا لازم ہے۔ بغیر کسی خاص اور مناسب وجہ کے داخلہ ختم کرنے کی صورت میں حکومت کے متعلقہ شعبے کو اس کی اطلاع دے دی جائے گی۔ تعطیلات پوری ہونے پر بروقت مدرسہ حاضر ہونا لازم ہے۔ تاخیر کرنے کی صورت مدرسے کی طرف سے جو طے کیا جائے گا اس کے مطابق تعاون کرنا ہوگا۔ ادارہ ممکنہ حد تک طالبات کو تحفظ فراہم کرتا ہے اور سرپرست کی اجازت کے بغیر طالبات کو مدرسے کے باہر کہیں نہیں بھیجا جاتا۔ اس کے باوجود اگر بلا اجازت آپ کی لڑکی مدرسے سے چلی جائے تو ادارہ اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔
اسی کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ عموماً ایسا نہیں ہوتا جیسے لڑکوں کے مدرسوں میں ہوتا ہے، یعنی سرپرست یا والدین اپنی بچی کو سمجھا دیں کہ اگر کوئی ناقابل برداشت تکلیف کا سامنا ہو جس کی وجہ سے مدرسے میں رہنا مشکل ہو جائے تو ناظم صاحب کو یا بڑے آپا کو بتا دیں کہ ہمارے والدین یا سرپرست کو اطلاع دے دیں، میں گھر چلی جاؤں گی، از خود کوئی قدم نہ اٹھائے اور بلا اجازت ناظم صاحب مدرسے سے باہر قدم نہ رکھے۔ پتہ یا فون نمبر بدل جانے کی صورت میں ادارے کو اس سے واقف کرانا ہوگا۔ چھٹی کے بعد اپنی لڑکی کو مدرسہ پہنچاتے وقت ناظم صاحب سے ملاقات کر کے متعلقہ نوٹ بک میں دستخط کر کے جائیں۔ اپنی لڑکی کو سونے چاندی کے زیورات یا کوئی قیمتی چیز یا فون بالکل بھی نہ دیں۔ اگر مدرسے میں چھٹی ہو جائے یا آپ کی لڑکی کی طبیعت خراب ہو جائے تو اس کی اطلاع دینے کی صورت میں پہلی فرصت میں مدرسہ حاضر ہو کر اپنی لڑکی کو لے جانا ہوگا۔ طالبہ نہ اپنی کسی تکلیف کو چھپائے نہ ہی جھوٹی تکلیف کا بہانہ بنائے۔ اگر صحت کا کوئی مسئلہ ہو تو مغرب سے پہلے بتا دے تاکہ ڈاکٹر سے رجوع ہو کر علاج کرایا جا سکے۔ طالبہ مدرسے میں رہتے ہوئے مدرسے کے نظام کے مطابق اپنے شب و روز گزارے۔ طالبہ پر لازم ہوگا کہ وہ اپنا لباس و پوشاک اور وضاقتہ شریعت کے مطابق رکھیں۔ طالبہ باہر کی طالبات سے دوستانہ تعلق رکھنے سے اور ان کے ذریعے اپنے گھر والوں کو یا کسی دوسرے کو فون کروانے یا کوئی چیز منگوانے سے سختی سے پرہیز کریں۔ ان قوانین کے علاوہ وقتاً فوقتاً جو بھی قوانین بنائے جائیں گے ان پر بھی عمل کرنا لازم ہے۔ خاص وضاحت: طالبہ پر جتنا خرچ آتا ہے اس کا آدھا خرچ مدرسہ برداشت کرتا ہے اور سرپرست سے صرف آدھا خرچ لیا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ کمانے کے لائق ہو اور خوشحال ہو۔ اگر درمیان میں داخلہ ختم کر لیا جائے تو یہ رعایت نہیں دی جائے گی، پورا خرچ وصول کیا جائے گا۔ یتیم لڑکیوں، علماء کرام اور ائمہ مساجد کی لڑکیوں کے لیے ماہانہ فیس کے سلسلے میں خاص رعایت دی جاتی ہے۔